نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی اور خوشی والی اور پاکیزہ لائف و زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، رزق کے حوالے سے 4 چیزیں یاد رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رزق میں، آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی اولاد میں برکتیں ہوں، آپ کی اولاد رزق اور دولت سے محروم نہ ہو، آپ خود رزق اور دولت سے محروم نہ ہوں، آپ کا کاروبار خوب چلے پھلے پھولے، تو 4 چیزوں کا آپ اہتمام کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہے نا، نماز کا اہتمام کریں۔ جو مرد حضرات ہیں باجماعت، اور جو خواتین ہیں وقت پر جو ہے نا نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ کثرت تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں، اور روزانہ قرآن مجید کا 1 رکوع، 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ، لیکن شروع سے قرآن مجید شروع کریں، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اور جو شخص کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت پڑھنا اور کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک تو اس کو رزق سے محروم نہیں فرماتے۔ آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، اور ان کا کتنا بڑا بڑا بجٹ ہوتا ہے، کروڑوں میں ان کا بجٹ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہاں ہر وقت قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تشریح بیان کی جاتی ہے، آج تک کوئی مدرسہ نہ رزق سے محروم نہیں ہوا۔ اور مدارس اور مساجد سے منسلک امام کو دیکھ لیں، دنیا میں سب سے جو مظلوم طبقہ ہے نا، تنہا کے والے سے وہ امام ہے۔ چونکہ میں خود بھی اس پیشے سے منسلک رہا ہوں، کتنی چھوٹی سی ان کی تنہا ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ اس کا سارا خاندان، اس کا جو کنبہ ہوتا ہے، اور وہ اسی میں چلتا رہتا ہے، کبھی شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ کثرت تلاوت۔ دوسرے نمبر پر کثرت استغفار۔ ہر ویڈیو میں جو ہے نا، چونکہ میں اس چیز کا مشاہدہ کر چکا ہوں، اسی وجہ سے میں اپنے تمام متعلقین کو، محبین کو، دوست احباب کو، ویوز اور سامعین اور ناظرین کو جو ہے نا، اسی چیز پر زور دیتا ہوں کہ کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کریں۔ نماز کا اہتمام، تلاوت اور کثرت سے استغفار۔ اور چوتھے نمبر پر صدقہ اور خیرات۔ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، ہمیشہ بڑھتا ہے۔ صدقہ و خیرات اپنی وسعت، اپنی گنجائش کے مطابق۔ اور آخری کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے دعا۔ الدعاء هو العبادہ۔ دعا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ دعا کا اہتمام نہیں کرتے، جمعے والے دن نماز پڑھتے ہی نا لوگوں کی گردنیں پھلنگتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا وہ انوارات اور برکات اور ثمرات، دلی اور قلبی سکون نہیں پاتے بنسبت ان لوگوں کے جو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے نا راز و نیاز کے ایک تعلق قائم کریں، خاص کر جو یہ دعا آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اس کو مسجد میں جا کر ویسے بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے رزق، کام، کاروبار، جاب اور ملازمت میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ مجھے اجازت دیجیے۔